أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صدقہ خیرات کا مضمون چل رہا ہے. کل کچھ آیتیں تلاوت اور ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی. آج اسی مضمون کو لے کر ہم آگے چلتے ہیں. سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جس لفظ کی سمجھیں گے کہ اس کی تفسیر کرنی چاہیے وہ بھی ساتھ مختصر کرتا چلا جاؤں گا. ترجمہ سماعت فرمائیے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا، نہ ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات، بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، اور تکلیف پہنچا کر، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، کالذی، اس شخص کی طرح جو ينفق، خرچ کرتا ہے اپنا مال، رئاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن، اور نہیں ایمان رکھتا، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، فمثلہ، اس کی مثال، کمثل صفوان، ایک چٹان جیسی ہے، علیہ تراب، کہ اس پر تھوڑی مٹی پڑے، فاصابہ، پھر اس پر، وابل، پھر اس پر پانی برسے، یعنی آسمان سے بارش آئے، فترکہ صلدا، اور چھوڑ دے اسے، صلدن، بالکل صاف، چٹیل میدان کر دے، صاف بنا دے، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہیں قادر ہیں وہ کسی چیز پر، مما اکتسبوا، اپنی کمائی کا، جو انہوں نے اپنے کمائی کی ہے اس پر وہ قادر نہیں ہوئے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے. اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا ایک مثال دے کر مزید گزشتہ بات کو واضح کر دیا کہ جو شخص ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک پتھر ہو، فرض کرے اس کے اوپر کچھ مٹی آ گئی، گرد و غبار آ گئی، اور اس مٹی کے اندر اس نے گھاس لگا دیا، کوئی چیز لگا دی، پھر آسمان سے زور سے بارش آئی، تیز بارش آئی، اور وہ اس مٹی کو بہا دیا، اس نے بہا کر چلی گئی، اور پتھر بالکل صاف ہو گیا. وہ جو مٹی اوپر جمی ہوئی تھی، جو اس نے مال لگایا تھا، وہ سارا کا سارا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، پتھر بالکل مٹی سے صاف ہو گیا. اب جو انسان صدقہ خیرات دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے، اس کی مثال بھی ایسے ہے. بظاہر جس طرح وہ پھل اس کو اچھا لگ رہا تھا، وہ جو اس نے فصل اس میں لگائی تھی وہ اس کو اچھی لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی بارش آئی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی. اسی طرح جب انسان کسی کو صدقہ خیرات کرتا ہے تو بظاہر اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، بڑا دیندار ہے، نیک آدمی ہے، سخی آدمی ہے، بظاہر اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا وبال ہوتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے کہ دولت بھی ہاتھ سے چلی گئی اور کچھ ہاتھ بھی نہ آیا، کچھ فائدہ بھی حاصل نہ ہوا. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ،
آگے ایمان والوں کی مثال دی کہ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، وتثبیتا من انفسہم، اور خلوص نیت سے، خلوص نیت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، کمثل جنت، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک باغ ہو، بربوت، اونچی جگہ پر، اصابہا، کیا ہو، پڑے ہو اس پر، وابل، زور کی بارش آئے، فآتت، تو لائے، اکولہا، وہ پھل ضعفین، دگنا، فإن لم یصبہا، اور اگر نہ پڑے اس پر زور کی بارش تو کیا ہوگا، فطل، تو ہلکی پھوار بھی کافی ہے اس کے لیے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تمہارے عملوں کو خوب دیکھ رہا ہے، جو تم عمل کرتے ہو وہ خوب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے کہ فرمایا کہ ایک آدمی کی بہت اونچی کھیتی ہو اور جب سخت اسے پیاس کی ضرورت بھی ہو، شدت پیاس ہو، اور پھر آسمان سے بارش نازل ہو، اور بارش جتنی زیادہ ہوگی وہ فصل جو ہے وہ خشک ہو رہی تھی تو اس کو پانی لگ گیا تو وہ ہریالی ہو جائے گی اور زیادہ ہو جائے گی، یا اگر بارش نہ ہو تو ہلکی فوار بھی اس کے لیے کافی ہے۔ تو جیسے ہی وہ بارش یا فوار وغیرہ اس پر پڑے گی تو وہ اس میں اور دگنا اضافہ ہوگا، زیادہ فصل دے گی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جب نیک آدمی اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس کو ڈبل ثواب ہوتا ہے، اس کو ایک جو مال دے رہا ہے اس کا بھی ہوگا، اور دوسرا آخرت کے اندر بھی اس کو ذخیرہ کر کے اس کا دیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے کہ جو شخص ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے مال دیتا ہے کہ لوگ اسے بڑا سخی کہیں، کہ نسائی شریف میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا، ان پر اپنی رحمت کی نگاہ نہیں دیکھے گا۔ تو وہ 3 کون ہیں؟ ایک والدین کا نافرمان، نمبر 2 شرابی، اور نمبر 3 نیکی کر کے احسان جتلانے والا، صدقہ خیرات کر کے احسان جتلانے والا۔ ان 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھیں گے۔ اور مسلم شریف اور بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ ان میں سے ایک احسان جتلانے والا، دوسرا ٹخنوں سے نیچے پنجامہ اور تہبند رکھنے والا، لٹکانے والا، اور تیسرا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ تو اور ایک اور حدیث ابن ماجہ میں کہ ماں باپ کا نافرمان، صدقہ خیرات کر کے احسان جتلانے والا اور شرابی، ان 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کریں گے۔ تو اس لیے جب ہم اپنا مال خرچ کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ مال خرچ کیا جائے تاکہ اس کا فائدہ ہو۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب، کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک، ان تکون کہ ہو اس کا ایک باغ، من نخیل کھجوروں کا، واعناب اور انگوروں کا، تجری بہتی ہو، بہ رہی ہو، تحت النار اس کے نیچے نہریں، فیہا اس باغ میں، من کل الثمرات ہر قسم کے پھل ہوں، واصابہ الکبر ولہ ذریۃ ضعفاء اور عالیہ اسے بڑھاپے نے اور اس کی اولاد بھی ضعفاء ناتواں، فاصابہ پھر آ پڑے باغ اس باغ پر آگ کیا پڑے، اعصار ایک بگولا ہو، فیہ نار آگ کا، ابھرا ہوا آگ کا ایک شعلہ اس کے اوپر آ پڑے تو فاحترقت وہ جل جائے، وہ جل کر راکھ ہو جائے اس میں۔ کذالک اس طرح بیان کرتا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات نشانیاں، اپنی آیات بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو، تاکہ تم کیا کرو، غور و فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اور مثال بیان فرمائی ہے، وہ مثال یہ ہے کہ ایک بوڑھا آدمی ہو اور
اس کا ایک باغ ہو، اب اس کے بچے بھی ہوں اور بچے جو ہے وہ کمزور ہوں، اب اس صورت میں باغ کے اوپر کوئی ایسا آسمان سے شعلہ آئے اس باغ کو راہ کر دے، یہاں اس آدمی کو کتنا صدمہ پہنچے گا، کتنی تکلیف پہنچے گی۔ فرمایا کہ جو انسان دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے اس کی ہی مثال ایسے ہی ہے۔ مزید اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ فرمایا اب اس شخص کی اولاد ہے اور چھوٹے بچے ہیں جو کمزور ہے، جسے قرآن کے ضعفاء فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور جوانی کی حالت میں کسی کا باغ یا کھیتی جل جائے تو اسے یہ امید ہو سکتی ہے کہ یہ باغ دوبارہ لگا لوں گا، لیکن جس شخص کی اولاد نہ ہو اور اس کو دوبارہ باغ لگانے کی امید بھی نہ ہو، تو باغ جل جانے کے بعد بھی اس کو کوئی خاص فکر معاش نہیں ہوتی۔ اسی طرح اکیلا آدمی جس طرح چاہے تنگی کے اندر بھی وہ گزارا بسر کر سکتا ہے، اور اگر اولاد ہو مگر اولاد جوان ہو، نیک ہو، تو پھر بھی آدمی خود بڑھاپے میں ہے تو پھر بھی وہ باپ کا ہاتھ جو ہے وہ بٹائیں گے، ان کی مدد کریں گے، لیکن ایسی صورت میں بھی انسان کو باغ کے جل جانے یا اس کے نقصان ہو جانے کا زیادہ صدمہ نہیں ہوتا، کیونکہ اولاد کی فکر سے فارغ ہے۔ اور اب اس کے اپوزٹ بالکل کہ انسان کی اولاد ہو اور اولاد بھی چھوٹی ہو اور خود بھی کمزور ہو، اب اس صورت میں جب اس کا مال، اس کا باغ، اس کی محنت ساری ضائع ہو جائے، وہ جل جائے، وہ ختم ہو جائے، تو اب اس صورت میں وہ بڑھاپا ہے، اس کو کمزوری ہے، اب باغ کے جل جانے کا بھی اس کو افسوس ہے، اور دوسرا اپنے بچوں کا بھی اس کو خیال ہے، اس کا بھی افسوس ہے کہ بچے تو چھوٹے ہیں، وہ باغ دوبارہ نہیں لگا سکتے۔ جس طرح باغ دوبارہ نہیں لگ سکتا، بچے ان کی مدد نہیں کر سکتے، وہ کیونکہ بچے چھوٹے ہیں تو یہ صدمہ اس کو مزید شدید ہوگا، تکلیف بے حد ہوگی۔ اسی طرح فرمایا کہ ریاکاری سے صدقہ خیرات بیکار ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ ان کا خلاصہ یہ ہے، یہ چار پانچ چیزیں جو ہے ان کو نوٹ کر لے صدقہ کرنے کے لیے۔ نمبر 1 حلال مال ہو، نمبر 2 سنت کے مطابق خرچ کرے، نمبر 3 صحیح مصرف ہو، جس پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ اس کا مستحق ہو، اس کو ڈھونڈ کر آپ اس کو دیں۔ چوتھا یہ کہ صدقہ خیرات دے کر احسان نہ جتلایا جائے۔ پانچواں یہ کہ ایسا کوئی معاملہ نہ کرنا جس سے دوسروں کو حقیر سمجھا جائے، دل کے اندر ان کی حقارت ہو۔ چھٹا یہ جو خرچ کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اپنی اولاد پہ خرچ کرنا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن اپنی اولاد پر بھی اللہ کا حکم سمجھ کے خرچ کرے، اور اولاد پر بھی یقین نہ رکھے کہ اولاد میری کل مدد کرے گی، مشکل ٹائم میرے کام آئے گی، بس یہ سمجھے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ میری مدد کرے گا۔ جب ہم یہ سمجھ کے خرچ کریں گے انشاءاللہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔